بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوسروں کا بیت چھپانا قیمتی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آیا تو بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دے دیے۔ تینوں پتلوں پر ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر تھے، رنگ بھی ایک جیسا تھا۔ تینوں پتلوں کے ہاتھ پیر میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال بھی برابر تھے، نہ کوئی چھوٹا تھا اور نہ ہی بڑا۔ تول میں بھی سب برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی ان میں فرق بتا دے اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور بالوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر تھے، رنگ و روپ جانچا، اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو تول رکھا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلے کو دیکھا تو اس کے کان میں بھی سوراخ تھا اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں پھونک ماری، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے دوڑتے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگایا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا اور بتایا کہ حضور، یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے ان پتلوں کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی اس میں اچھائی کی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات بتائی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا۔ حضور، جو آدمی دوسروں کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے، ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کے پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونک ماری تو پھونک اس کے کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ تو نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات بتائی جائے تو جھٹ سے دوسروں سے کہہ دیتا ہے۔ بادشاہ اس کے جوابات سے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔